ترجمۃ القرآن چھٹی جماعت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ لہب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کے لیے تباہی اور ہلاکت کا اعلان ہے، اور اس کے لہب یعنی دہکتے ہوئے شعلے میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ اسی سورت کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ المسد بھی ہے، جس کا معنی ہے بل کھائی ہوئی رسی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اعلانیہ دعوت دینے کا حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس دور کے طریقہ کے مطابق لوگوں کو پکار کر جمع فرمایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم آپ کا یقین کریں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں آخرت کے انجام سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے آپ کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہے اور پھر بولا کہ اے محمد، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا؟ ابو لہب کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور اس میں ابو لہب کی تباہی کا اعلان فرمایا۔ سورہ لہب کا مرکزی خیال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کا بیان ہے۔ اس سورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ام جمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور چغلی کھا کر آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کی بری خبر سنائی۔ اس سورت کا مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا آخرت کے عذاب کا شکار تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ چلیں اب ہم سورہ لہب کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد شعلوں والی آگ میں جلے گا۔ وامرأتہ حمالة الحطب، اور اس کی بیوی بھی آگ میں ہوگی، لکڑیاں ایندھن اٹھائے پھرتی رہنے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔